اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قد مبارک نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا، درمیانہ قد میرے پیارے نبی کا۔ اور پھر اگر سر سے شروع کریں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ریشمی زلفیں کہ جس کے بال نہ تو گنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، یوں کہیے کہ لہراتی ہوئی ریشمی زلفیں، آپ کے پیارے پیارے کندھوں کو چھونے والی۔ آنکھوں کی بات کریں تو خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں اور لمبی لمبی پلکیں جو آنکھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگایا کرتی تھیں۔ اور جو بات کریں چہرے کی تو پھر چہرے کی کیا بات کریں، اس چہرے کے بارے میں کیا کہیں، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، ادھر جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے جابر بن سمرہ، تیری عزت اور عظمت پہ قربان جاؤں کہ تو نے آقا علیہ السلام کو چاندنی رات میں جی بھر کے دیکھا۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کبھی آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار کبھی چاند کی طرف، کبھی آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پوچھ ہی لیتا، جابر بار بار اوپر نیچے کیا دیکھی جا رہے ہو؟ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہوتا کہ لوگوں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان دنیا کا چاند زیادہ چمکتا ہے یا آسمان نبوت کا مہتاب زیادہ چمکدار ہے۔ تو کہتے ہیں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آسمان دنیا سے آسمان نبوت کا مہتاب، آسمان نبوت کا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ ادھر داغ دبے ہیں، ادھر کوئی داغ دبا ہی نہیں ہے، چمکتا منور خوبصورت چہرہ۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہے؟ کہنے لگی لوگوں یوں سمجھیے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا تھا، نہ تو میں نے پہلے اس سے اتنا خوبصورت کوئی دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد دیکھ پاؤں گی، ایسا خوبصورت چہرہ تھا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ جو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، سنا کہ نبی آئے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں دل کے اندر یہ نیت ہے کہ جا کے دیکھوں تو صحیح واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ وہ وہاں سے چلے اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی محفل کے اندر جب آئے تو آپ اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ وہ باتیں پیارے پیغمبر کی تو خود کھینچتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میری نظریں جب پیارے آقا کے چہرے پہ پڑیں تو میں نے کہا وہ عبداللہ بن سلام کس کے بارے میں پوچھ گاچھ کرنے آیا ہے، کس کے بارے میں تو یہ پرکھنا چاہتا ہے؟ وہ دیکھ تو صحیح وہ چہرہ کتنا پیارا چمکتا چہرہ، کیا کبھی کسی جھوٹے انسان کا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خوبصورت چمکتے ہوئے دانت اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے خوبصورت ہونٹ، چہرے کے اوپر گھنی داڑھی، اور پھر آگے نیچے آئیے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کا کشادہ سینہ، اور ہتھیلیوں کی بات کریں، ہاتھوں کی بات کریں تو انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا کے ریشم اور دنیا کے جتنے بھی اچھے ملائم کپڑے ہیں ان سے زیادہ میں نے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کو نرم پایا ہے۔ اور پھر پاک پیغمبر علیہ السلام کی چال عاجزانہ چال تھی،
آپ چلا کرتے تھے تو قدم اٹھا اٹھا کے چلا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کسی بلندی سے نیچے آ رہے ہیں، اپنے قدموں کو اٹھا کے چلتے تھے، گھسیٹ کے پاؤں کا شور نہیں ہوتا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ قدموں کو اٹھا اٹھا کے چلتے تھے۔ عاجزانہ چال تھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے بات کرتے نا تو پوری توجہ کے ساتھ آپ بات کرتے، پورا رخ انور اس کی طرف کرتے، پوری توجہ اس کی طرف موڑتے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اس محفل کے اندر سب سے زیادہ میری ہی اہمیت ہے۔ وہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پہ مہر نبوت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو مضبوط تھا، آپ کے اعضاء مضبوط تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہادر تھے، جری تھے، شجاع تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو حلیہ ہے، یہ تو آپ یہ سمجھیے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، صرف اپنا اس کے اندر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک پہ صحابہ اکرام کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، آپ کی ایک ایک ادا کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا ہے، حتیٰ کہ کبھی پیغمبر نے ہتھیلی کو پلٹا بھی نہ تو تب بھی صحابہ اکرام نے وہ ادا بھی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نوٹ کی ہے۔ اور پھر شاعر اسلام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ ایسا حسین چہرہ میری آنکھوں نے تو کبھی دیکھا نہیں، اور دیکھتا ہی میری آنکھیں وہ حسین چہرہ دیکھتی کیسے، کائنات میں کسی ماں نے ایسا پیارا جنا ہی نہیں ہے، ہر عیب سے اے سونے پیغمبر آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے، کوئی کمی آپ میں چھوڑی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کہتے گئے اور بنانے والا آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا گیا۔ ایسے تھے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس جیسا خوبصورت چشم فلک نے بھی نہ دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیکھے گی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا پیارا رنگ تھا، نہ تو بہت زیادہ سفید اور نہ ہی بہت زیادہ گندمی، درمیانہ جو رنگ تھا پاک پیغمبر کا، سفیدی کے اندر گندمی رنگ ملا ہوا، گلاب کی پنکھڑیاں سمجھیے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت بدن، یہ وہ حلیہ ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب یہ جو حلیہ ہے آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے، اور پھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سی حدیث سماعت فرمائیے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا نا تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے یوں سمجھیے کہ سچ میں مجھے دیکھا خواب کے اندر، اس لیے کہ جو شیطان ہے یہ میری شبیہ بنا ہی نہیں سکتا۔ تو جب پیارے پیغمبر کا یہ حلیہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ اگر پاک پیغمبر کی زیارت خواب کے اندر بھی ہوگی نا تو بڑا سکون محسوس کریں گے، رب العالمین سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ سونے نبی کا دیدار خواب کے اندر نصیب فرمائے۔ تو پھر قیامت والا دن ہوگا جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی، انسانیت پریشان ہے کہ اب آخر جائیں تو کدھر جائیں، حساب و کتاب بھی نہیں شروع ہو رہا، پریشانی بھی بڑی ہے، ننگے بدن کھڑے ہیں، زمین تانبے کی ہے، اوپر سے سورج آنکھ برسا رہا ہے، تو ایسے عالم میں کریں تو کیا کریں؟ جائیں گے ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہاں سے جواب مل جائے گا، سارے نبی اللہ کے سامنے جانے سے اس دن خوف کھائیں گے، ڈریں گے، کوئی بھی وہاں جانے کی جرت نہیں کرے گا۔ آخر بات آئے گی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے سفارش کریں گے انسانیت کی،
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا، میرا سہنا اپنا سر تو اٹھا، مانگ آج تجھے دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی پیارے نبی اپنی امت کی خیر مانگیں گے، لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میرے ہاتھ میں نا حمد کا ایک جھنڈا تھمائے گا، لواء الحمد۔ اور جتنے نبی تھے نا اس کائنات کے اندر، جتنے نبی آئے ہیں، اللہ سارے نبیوں کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کے جمع فرمائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ منظر جو اللہ نے دنیا میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد اقصیٰ میں پیش کیا تھا نا، کون سا منظر کہ وہاں پیچھے سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، آگے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام بن کے کھڑے ہیں، آپ امامت کروا رہے ہیں۔ نبیوں کی امامت اللہ نے دنیا میں جو تصویر پیش کی تھی نا، کل قیامت والے دن بھی وہی تصویر پیش کی جائے گی، سارے نبیوں کو پاک پیغمبر کے لواء الحمد کے نیچے جو ہے نا وہ جمع اللہ رب العالمین فرمائے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور پھر جب فیصلے ہو جائیں گے نا جنت اور جہنم کے، تو جنت والے جب جنت میں جانے لگیں گے، جنت میں جائیں گے، دروازے پہ جائیں گے تو دروازہ بند پائیں گے۔ تو دروازہ بند جب پائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، آپ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دربان پوچھے گا کہ کون ہے دروازے پہ؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اندر والا جو دربان فرشتہ ہے نا وہ کیا کہے گا؟ بے کا عمر، تو مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا تھا، جب تک میرا سونا محمد دروازے پہ نہ آئے تو نے کسی اور کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے۔ جنت تک جانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لیجئے، جو حلیہ ہے میرے پیغمبر کا اس کو پڑھیے اور اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیجئے۔ آپ کو زندگی کے اندر لذت آئے گی، قرار اور چین آئے گا۔ اور کبھی پاک پیغمبر کی خواب کے اندر ملاقات ہو گئی نا تو یوں سمجھیے کہ زندگی بن جائے گی، زندگی کے اندر ایک سکون آ جائے گا۔ اور پھر کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب جائیں گے نا تو یہ محبوب پیغمبر حوض کوثر پہ اپنے انہی ریشمی پیارے پیارے ہاتھوں سے امت کے لوگوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے لوگوں۔ لیکن وہاں پہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں پیارے نبی کا حلیہ اس کو بھی آپ یاد رکھیے، پیارے پیغمبر کی سنتوں کا بھی حیا کیجئے، آپ کی سنتوں کے مطابق عمل کیجئے، تاکہ اللہ کے دربار میں کل قیامت والے دن ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ دنیا میں محبت کا دعویٰ بھی کیا اور غلط کام بھی کرتے رہے، اور دنیا کے اندر تمنا بھی رہی کہ پیارے پیغمبر سے کل ملاقات ہوگی، لیکن اس ملاقات سے اگر روک دیے گئے تو پھر وہاں پہ کیا کرو گے؟ کس کے در پہ جا کے یہ صدا لگاؤ گے؟ کس سے کہو گے کہ وہ آپ کی ملاقات پیارے نبی سے کروا دے؟ اگر خود نبی علیہ السلام نے کہہ دیا سحقن سحقن لمن غیر وادی، تو پھر بتائیے کون ہے وہاں پہ جو آپ کی ملاقات کروا دے گا؟ تو پیارے پیغمبر سے محبت کا جو دم بھرتے ہیں نا، تو پہلے دیکھ لیا کرے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ پیارے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں، آپ نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ اگر کیا ہے تو اس پر ڈٹ جائیے، نہیں کیا پیارے نبی نے تو اس سے باز آ جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔